عرض کروں گا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ داروں کے معاملے میں اور سائل کو نوازنے کے معاملے میں کیا جو ہے وہ طرز عمل تھا؟ بڑا اچھا کوسچن ہے، یہ تو ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ جی کسی شاعر نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ ایک ہم ہیں جو اپنوں کا بھی دل جیت نہ سکے، میرے سرکار غیروں کو بھی اپنا بنا بیٹھے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے علامہ یہ صاحب۔ تھی ہمارا مزاج، یہ کہ ہم اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، اس کے نکاح میں نہیں جائیں گے، اس کی شادی میں نہیں جائیں گے، ولیمے میں کیوں نہیں جائیں گے؟ وائی آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ اس نے ہمیں نہیں بلایا تھا۔ یہ ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق ہے۔ لیکن حضور کا اخلاق کیسا تھا کہ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک آپ کا کوسچن ہے کہ رشتہ دار تو چلے اپنے ہم کبھی مان بھی لیتے ہیں کہ وہ میرا محب ہے، میرا محبین ہے، متعلقین ہے، ان کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، لیکن جہاں کوئی سوال کرنے والا آ جائے یا کوئی ایسا اجنبی شخص آ جائے جسے ہم نہیں جانتے تھے تو ہم منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہمارا چہرہ دوسری جانب یہ سمجھنے منتشر ہو جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں سے گزر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کے ساتھ راستے میں سے گزر رہے ہیں اور چادر مبارک حضور نے پہنی ہوئی ہے اور سرخ دھاریوں والی چادر پہنی ہے۔ تو ایک سائل آتا ہے اور حضور، کیونکہ وہ اس کو معلوم نہیں تھا، وہ اتنی نالج رکھنے والا نہیں تھا، آپ کی پیچھے سے چادر کھینچتا ہے، ایک بار کھینچتا ہے پھر دوسری بار کھینچتا ہے۔ ہمارا مزاج یہ کہ ہمیں کوئی اگر ذرا سا کچھ کہہ دے، الفاظوں سے کہہ دے تو ہم اس پہ جھڑک جاتے ہیں، ہم اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ حضور نے کیسے محبت کا اظہار کیا؟ حضور نے فرمایا کہ کیا کہتے ہو؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے اس نے چادر کھینچی کہ میں نے دیکھا گردن مبارک پر نشان بھی ظاہر ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات کیا ہے؟ کہا کہ آپ مجھے کچھ دے دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کھینچنے کے باوجود بھی صحابی رسول سے فرمایا ایسا کرو کہ جو تمہیں برابر میں دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کے درمیان میں جتنی بکریاں ساری سے دے دو۔ اللہ اکبر، اللہ انسپائر ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج سے کہ لوگوں میں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرنے لگے، کہا کہ میں نے تو ان کے بارے میں کچھ اور سنا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے اور اس کو امام راضی کوٹ کرتے ہیں اور اس دیگر روایت میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ دے دیں، سوال کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے کچھ دے دیتے ہیں، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے بڑا معاذ اللہ کہ مجھے برا لگا یہ بات آپ کی کہ آپ نے مجھے کچھ دے دیا، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ تو بہت نوازتے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قطرہ ماں کو دریا دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلاتی ہیں۔ ہاں، پھر وہ سیدی اعلی حضرت نے وہ بھی اس موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بہت خوب فرمایا، جیسے کہ سائل کو آپ قطعی منع نہیں فرمایا، قطعی نہیں منع فرمایا، وہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو منع نہیں فرماتے۔ بالکل بالکل، آپ اپنا کلام جاری رکھیں۔ بات یہ کہ اس نے کہا کہ آپ نے کچھ دے دیا، میں تو اس سے توقع نہیں رکھتا تھا، دل میں برا سوچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو وہاں سے اپنے گھر تشریف لے گئے، اس کو وہاں سے لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جھولی میں کچھ بھر دیا، پھر اس نے جھولی آگے بڑھائی، کچھ اور بھر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسری بار جب جھولی بھرنے لگے تو اس نے کہا کہ اب تو اٹھایا بھی نہیں جا رہا، اتنا آپ نے بھر دیا ہے، کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، ہم نیاز ہی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز گفتگو دیکھ کر وہ اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اب تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ پہلے تو تم یہ کہتے تھے کہ آپ صرف اتنا دیتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی تیز آندھی جو چلتی ہے نا، وہ چلتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی آپ کی سخاوت دیکھی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہی بات اب تم نے مسجد نبوی میں جانا ہے اور میرے اصحاب کے سامنے بیان کرنا ہے۔ واہ واہ، کیونکہ ہم تو علامہ صاحب کسی پر جلدی سے فتویٰ لگا دیتے ہیں، بڑا متکبر ہے، بڑا چور کرنے والا ہے، بڑے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ حضور کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا، حضور فتویٰ یہ ٹیک نہیں لگایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کے پاس جانا یہ الفاظ کہنا۔ اب وہ جاتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہوتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے کہو کیا کہہ رہے تھے کچھ دیر پہ؟ کہا کہ اتنی تیز آندھی نہیں چلتی جتنی تیز میرے حضور کی سخاوت دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام خوش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کی دل میں محبت بھی ڈال دی اور حضور علیہ السلام اس کی دل کی دنیا بھی بدل۔ بالکل بالکل بالکل، یہ حضور کا انداز۔ الحمدللہ الحمدللہ، صحابہ بھی خوش ہو جاتے، اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ حضور کی سخاوت کا ذکر جب آتا ہے تو ہماری بھی طبیعت کے اندر ایک جو ہے وہ خوشی اندر سے محسوس ہوتی ہے۔ اور آج بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے